خریدنا کیسے قانون چلتا ہے. میرے دوست تھے, انہوں نے وہ بڑے پریشان ہیں, کیا ہوا, وہ پولیس نے پکڑ لیا. کیوں پکڑا آپ کو؟ کہتا ہے کہ میرے پاس جناب ایک پنکھا تھا, میں نے کسی کو خریدا تو وہ کہتے ہیں یہ چوری کا پنکھا ہے, تو آپ سے چوری کا مال برآمد ہو گیا, اس لیے ہم نے آپ کو پکڑ لیا. تو وہ پریشان. یعنی قانون کے اندر کچھ ایسا ہے بھی کہ چوری کی چیز ہو, کسی بندے نے لی ہے, خریدی ہے, تو یہ چور نہیں تھا, لیکن صرف اس نے چیز خریدی, پیسے دیے, چیز لی, اپنے گھر میں رکھی. اب اس بندے کے لیے قانون کا شکنجا ہے, اسے پکڑ لیا جائے اور اس کو تھانے میں بند کر دیا جائے. جی ہاں, قانون ہے. تعزیرات پاکستان کا سیکشن 410 اگر آپ پڑھیں. بابا بلے شاہ نے بھی شکوہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں تسی اج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. تعزیرات پاکستان کا سیکشن 410 اگر آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ اسٹولن پراپرٹی, چوری, مال مسروقہ, جو چوری کا سامان ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی سامان چوری کر لیتا ہے, یا ایکسٹورشن کے ذریعے بندہ سامان حاصل کرتا ہے, یا پھر ڈکیتی کے ذریعے, رابری کے ذریعے, یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے ذریعے, یعنی انلیگل طریقے سے کوئی بندہ سامان کی ہیرا پھیری کر لیتا ہے, مالک کی اجازت کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر, یا فری ول کے بغیر وہ بندہ حاصل کرتا ہے, تو ایسا جو مال ہے اس کو کہتے ہیں اسٹولن پراپرٹی. مال مسروقہ ہے یہ, اور چوری کا سامان ہے یہ. تو جس بندے کو یہ, اس نے لینے والے نے تو جلدی سے وہاں سے چوری کیا, رابری کی, ڈکیتی کی, اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا, اس نے کر لیا, ایکسٹورشن کے ذریعے لے. لیکن اب یہ لینے کے بعد یہ کسی اگلے بندے کو سیل کر رہا ہے اسے. جناب اکثر چور کیا کرتے ہیں, جناب یہ لیں, وہ چیز 2000 کی ہوتی ہے تو یہ لیں 700 روپے کی لے لیں, 400 کی بھی لے لو. پنجابی کا محاورہ ہے, چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گاز. وہ مطلب ہوتا ہے چور چوری ہے نا, اس کے کون سے پیسے لگے ہیں, تو وہ پھر ایسے ہی بانٹ رہا ہوتا ہے, جلدی سے دے دیتا ہے, سستا بھی دے دیتا ہے, لے جاؤ بس لے جاؤ. تو یہ جو چور بیچ رہا ہے اور کوئی اور آدمی آگے سے پیسے دے کے خرید رہا ہے, یہ جرم ہے. کیوں جرم ہے؟ اس لیے کہ ڈسکریج کیا جائے, چوریاں کم. چور چوری کی تو اس کی آگے سیل نہیں ہو رہی, پھر کیا ہوگا, وہ پریشان ہو گئے. ایک چیز چوری کی, دوسری کی. تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. دوسری کی گٹروں کے ڈھکن اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب ایک ڈھکن لے کے گیا, کوئی خریدے ہی نہ آگے سے, پھر دوسرا اتارے گا نہیں اتارے گا. پھر وہ چند چور بچ جائیں گے جو ذاتی استعمال کے لیے موبائل وغیرہ چوری کرتے ہیں, تو بیچ ہیبچول نہیں رہیں گے نا, عادتاً وہ سارا چوری کر کے تو بیچنے والے نہیں بنیں گے, تھوڑے سے چور رہ جائیں گے. ڈسکریج کرنا ہے اس کو کہ کبھی اسٹولن پراپرٹی, لالچ میں نہیں آنا کہ لالچ میں آ کے جناب سستی, اتنی سستی, اچھا 3000 والا پنکھا مجھے 600 روپے میں مل رہا ہے. وہ کیوں مل رہا ہے, کوئی بات تو ہے نا. لالچ میں نہ پڑے, یہ جرم ہے. سیکشن تعزیرات پاکستان کا 410 ڈیفائن کرتا ہے کہ کون کون سی چیز اسٹولن پراپرٹی ہے. 411 کے اندر اس کی ڈیٹیل, کبھی آپ سے کوئی بات کرے 411 کا پرچہ ہو گیا, 411 کا پرچہ یا 411 لگ گئی ہے, اس کا مطلب ہے یہ دی لاپرواہی دے کیا کہنے, واجہ موت نو مار دی زندگی ہے, بنا یاد سرکار دی سیف سائیاں کسے کام نہ کار دی زندگی ہے. تے کد فخر تے مان ندان کریے, دن 2 یا 4 دی زندگی ہے. اسا نہیں گزاریا زندگی نو, سانو پئی گزار دی زندگی. مطلب ہے چوری کا مال برآمد. جس بندے سے چوری کا مال کوئی بندہ اس سے ریکور ہو جائے, یا اس نے رکھا ہوا ہو کہیں, تو یا ریسیو کرتا ہے جو چوری کا مال, ایسے بندے کو انٹینشنلی, ڈس آنیسٹلی, یعنی بدنیتی سے
اچھا جی یہ سستا مل رہا ہے تو پتہ ہے اسے چوری، کوئی ریزن ٹو بلیو ہے کہ یہ بندہ کہ یہ سامان ایسے فری دے رہا ہے، یہ سستا دے رہا ہے، یہ چوری، تو یہ پھر بھی لالچ میں آ کے خرید لیتا ہے۔ ایسا بندہ جو چوری کا مال سٹولن پراپرٹی خریدتا ہے، اس کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا سزا اس کو قید کی ہوگی یا جرمانہ۔ نارملی فرسٹ ٹائم اگر کوئی چھوٹا موٹا ایسا ہو کہ مال برآمد ہو گیا تو اس کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ہیبیچول ہو اس کی سزا مزید بڑھا دی جاتی ہے۔ اب 3 سال تک قید، زیراں زبراں شداں مداں سب دی اپنی ایک کہانی ہے، وگدے دریا وانگ دنیا ایتھے لگی آنی جانی ہے۔ قید کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ چوری کا مال اپنے پاس ریسیو کرتے ہیں یا ریٹین کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر جو مال آپ نے چوری کا لیا، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، خریدا ہے، تو وہ مال ڈکیتی کر کے حاصل کیا گیا تھا، جس نے آپ کو بیچا اس نے ڈکیتی کی تھی، یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈکیتوں کے گینگ سے یہ بندہ تعلق رکھتا ہے، کچھ ایسا ڈکیتی کی وجہ سے وہ مال حاصل کیا گیا تھا، ایسی صورت میں پھر آپ کی سزا 3 سال نہیں، 3 سال سے بڑھ کے 10 سال تک قید کی سزا ہوگی، ساتھ جرمانہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ سیکشن 413 کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عادی ہو چوری کا مال خریدنے کا، جناب یہ آئے دن خریدتا ہی رہتا ہے چوروں سے، چور انکریج ہوتے ہیں کہ ادھر جاؤں گا تو بک جائے گا میرا سامان، اگر یہ عادی ہے اکثر خریدتا ہے تو پھر اس کو 3 سال سزا دی، پھر بھی اس کی سزا بڑھ، PPC یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا 3 سال سے بڑھ کے 10 سال کر دی جائے، 10 سال تک اس بندے کو سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ چوری کا سامان ہے اور یہ بندہ مدد کر رہا ہے کہ اس کو چھپانے میں، کسی بندے نے پرچیز کیا ہے یا کسی بندے نے چرایا ہے تو یہ خرید نہیں رہا، لے نہیں رہا، لیکن مدد کر رہا ہے کہ اس سامان کو چھپا دیا جائے، غائب کر دیا جائے، سائڈ پہ لگا دیا جائے، تو یہ معاون جو بن رہا ہے نا، اس بندے کو بھی 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں یہ بڑا اس پہ سختی، یہ پاکستانی قانون کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اسلام میں ہمارے دین میں اس کو بالکل ایسا ہی ہے، ڈسکریج کیا گیا اسلام کے اندر۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ سٹولن پراپرٹی ہے، یہ چوری کی چیز ہے، اس کو خریدنا حرام ہے، ناجائز ہے، آپ نہیں خرید سکتے چوری کا سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ، بھرے میلے دنیا دے، بھرے میلے دنیا دے نے تے کلی جند نمانی ہے، روح دے سفر جاری رہنے تے جند آخر مک جان۔ نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال نہ کرو، اگرچہ وہ ایک حلال ہو۔ حلال کا مطلب ہے ٹوتھ پک سے دانت کرتے ہیں نا، وہ حلال کرتے ہیں، تو ایک ٹوتھ پک، ایک ان کا بھی اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرو، منع کیا۔ یہ چوری کا سامان جو ہے یہ آپ کے کسی بھائی کا سامان تھا، کسی مسلمان کا سامان تھا، پھر اس کی اجازت کے بغیر چرایا گیا، آپ اس کو لے رہے ہو کیوں؟ استعمال کرنے کے لیے، تو مالک کی اجازت لی آپ نے نہیں، یہ جو ٹرانزیکشن آپ نے کی، آپ نے اس کو پیمنٹ کی، آپ نے اس سے سامان لیا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ مالک نہیں تھا، جو سیلر تھا، جو آپ کو سامان دے رہا تھا، وہ مالک نہیں تھا۔ سپوز آپ کو پتہ نہیں تھا، ٹرانزیکشن ہو گیا، آپ نے خرید لیا، اس نے بیچا، پھر بھی آپ کو پتہ چلے تو آپ یہ سامان پھر بھی یوز نہیں کر سکتے۔ جس یار دے یار ہزار ہون اس یار نو یار نہ سمجھی، جڑا حد تو ود کے پیار کرے اس پیار نو پیار نہ سمجھی۔ ثواب کہ آپ یہ نیت کریں مجھے ثواب نہیں ہوگا، یہ بس اس وبال سے کہ حرام پیسہ میرے اندر نہ جائے اس لیے دیں۔ اسی طرح وہ چیز بلا نیت ثواب آپ کسی فقیر کو دیں گے اور یہ نیت کریں گے اس کا اگر کوئی ثواب ہوتا ہے تو یہ اس کو جو اوریجنل مالک تھا جس سے چوری کی گئی، یا اللہ اس کا یہ کو دیا اور اس کا ثواب اس کو پہنچے۔ ویسے بھی اللہ سے توبہ کریں، کچھ استغفار کریں، کچھ پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمارا بھائی جس کی یہ چوری ہوئی تھی اور میں معاون بن گیا اس کو خریدنے میں، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کا بھلا کر دے۔
امید ہے کل قیامت کے دن آپ اس توبہ کی وجہ سے آپ کی کچھ بچت ہو جائے گی. ادروائز قیامت والے دن تو آپ کی بلا اجازت جو چیز اس کی استعمال کر رہے ہیں اوریجنل مالک کی, تو آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ادھر. جب بھی چیز خریدیں اپنی تسلی تھوڑی سی کر لینی چاہیے. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے, یا ظن غالب بھی ہے, غالب گمان ہے یہ چیز چوری کی ہے, دونوں صورتوں میں وہ خریدنا ناجائز ہے. چوری کا سامان کبھی نہیں خریدنا. 3 سال کی جیل کے وابی کھانا پڑ سکتی ہے. امید ہے آپ نے آج کے لیکچر سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں گھمنڈی ہو گیا ہوں, بدل گیا ہوں, اگنور کرنے لگا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے. بس میں نے لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا, لوگوں کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے.